23واں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے ایمان والوں کو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم کر دیں گے متقین کو فاسقوں کی طرح۔ کل کی آیات مبارکہ میں یہ بات گزری تھی کہ ایمان والا بندہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کر کے یہی کہتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے جو کچھ بھی بنایا ان میں بیکار کچھ بھی نہیں بنایا۔ اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں، ذالک ظن الذین کفروا، کافروں کا یہ خیال ہے اللہ نے یہ زمین و آسمان میں کچھ چیزوں کو بیکار پیدا کیا ہے۔ تو رب نے فرمایا ان کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ کیا ایمان والا اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ نیک اور بد کے اندر امتیاز بیان کیا۔ فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اہل ایمان اور فسادی لوگوں کو برابر کر دیں گے؟ ایک طرف اللہ کی توحید کا ماننے والا اور دوسری طرف مشرک انسان، تو فرمایا یہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقین کو فاسقین کے برابر لے آئیں گے؟ اگر ایسا ہو تو یہ بڑی ناانصافی ہے، اس کو انسان کا عقل تسلیم نہیں کرتا، چاہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کر دے کہ دنیا کے اندر چلو جیسے بھی ہیں لیکن آخرت میں ایمان والا بندہ اور کافر کبھی بھی ایک درجے میں نہیں ہو سکتے، نہ ہی اللہ دنیا میں ان کو ایک مقام پہ رکھتے۔ فرمایا ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے ایمان والوں کو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ام نجعل المتقین، یا ہم کر دیں گے متقین کو کالفجار، فاسقوں کی طرح۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، مبارک، بڑی برکتوں والی کتاب ہے، لیدبروا آیاتی،
تاکہ وہ غور و فکر کریں اس قرآن کی آیتوں میں، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ وہ نصیحت قبول کریں اولو الالباب، عقل مند لوگ۔ نیکی اور بدی کے بیان کے بعد اللہ کریم نے نیکی اور بدی کو سمجھنے کے لیے ایک عظیم کتاب نازل فرمائی، اور جس کے متعلق فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ اور اللہ نے اس کتاب کا مقصد بھی بیان کیا، لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ یہ قرآن کا مقصد ہے۔ آج مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں؟ 100 میں سے 99% لوگ اللہ کے قرآن سے غافل ہیں۔ سمجھنے والے لوگ 1% لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ تو قرآن کیوں آیا؟ اللہ نے قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا، لیدبروا آیاتی، یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا، غور و فکر کرنے کے لیے آیا۔ اور اس زمانے میں صرف تلاوت کر لینا یہ بھی بڑی غنیمت کی بات ہے۔ قرآن کو کھول کے اگر جو بندہ روزانہ دیکھ لیتا ہے، اللہ کی قسم اس زمانے میں یہ بھی بڑی غنیمت کی بات ہے، اس لیے کہ ہر طرف جو معاشرے میں ماحول نظر آتا ہے قرآن سے دوریاں ہیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں اگر تلاوت بھی کر لے تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ اصل قرآن کریم سمجھ کے لیے آیا۔ پہلے زمانے میں گھروں میں صبح جب لوگ اٹھا کرتے تھے قرآن کریم کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ آج اللہ ماشاء اللہ کیا دیندار گرانا یا کیا غیر دیندار کہیں سے اللہ کے قرآن کی آوازیں چلتے ہوئے آئیں، بڑی عجیب بات ہے۔ اور پہلے لوگ تو ایسے بھی دیکھے، آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھے ہوں گے، کہ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ریڈیو پر یا ٹیپ پر قرآن کی تلاوت صبح لگا کر یوں اپنے کام کا آغاز کیا کرتے تھے، جو لوگ سمجھتے نہیں تھے، پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ قرآن کریم سے ایک محبت تھی۔ اور آج ہمارے ہاں صرف رمضان میں بھی، اب رمضان کا بھی وہ دور ختم ہو گیا۔ پہلے رمضان آتا قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملا کرتی تھی، اتنے نمازی قرآن کریم ہر بندے کی معمول یہی ہوتا تھا، کم از کم 1 پارہ پڑھتے تھے۔ اور ابھی وہی رمضان، وہی مسجدیں اور سہولیات سب کچھ، لیکن قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا۔ بڑی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کی، تبھی تو مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ کتاب بڑی برکتوں والی ہے، کاش سمجھ آ جائے۔ برکتیں ان چیزوں میں ہے، لیکن ہم نے برکتیں کسی اور چیزوں میں سمجھ لی۔ قرآن پڑھا بھی وظیفے کرتے ہیں، کیڑی صورتاں دا وظیفہ کرا، کون سی آیت کا وظیفہ کریں، اصل دی مشکلات ان پریشانی وہ حل ہو جائے۔ قرآن بھی صرف وظیفوں کے لیے رہ گیا، مشکلات کے لیے رہ گیا، قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا۔ لیدبروا آیاتی، تاکہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے، ان کی آیتوں میں غور و فکر کرو۔
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا عقل مند لوگ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ، قرآن نے فرمایا جو قرآن سے دور ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں، عقل مند وہی ہے جو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ نصیحت تب انسان حاصل کرے گا قرآن سے جب قرآن کریم کی سمجھ آئے گی، اور سمجھ کر پھر انسان اس پر عمل کرے گا اور دوسروں تک پھر اس کی آواز کو پہنچائے گا۔ تو قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن کو پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے کم از کم اپنے 24 گھنٹوں میں 10 سے 15 منٹ ضرور روزانہ اللہ کے قرآن کے لیے نکالیں۔ کم از کم قرآن کریم کھول کے دیکھنا نصیب ہو جائے، قرآن کریم کا سننا نصیب ہو جائے، تو یہ بڑی اس دور میں سعادت کی بات ہے۔ فتنے آئیں گے، فتنوں میں آقا نے فرمایا میں 2 چیزیں بڑی بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ الثقلین کا لفظ ہے، بڑی بھاری 2 چیزیں ہیں، جس نے اس کو پکڑے رکھا تو وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، فتنوں سے بچ جائے گا۔ ایک قرآن اور دوسری احادیث مبارکہ۔ تو اس لیے قرآن کریم کا مقصد بیان کیا، لِيَدَّبَّرُوا آیاتی، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس قرآن کی آیتوں میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے لوگ، عقل مند لوگ۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ ہے، انہو اواب، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے تفصیلی عرض ہوا۔ ابھی ان کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ سبا میں، آیت نمبر 10 میں اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، آیت نمبر 12 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اور 19 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور یہ صرف ایک ہی نبی تھے، باقی 18 بیٹے غیر نبی تھے، نبی نہیں تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی، اور حضرت سلیمان وہ عظیم آدمی ہیں جنہوں نے ساری دنیا پہ بادشاہت کی۔ دنیا میں ایسے 4 لوگ گزرے ہیں، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ حضرت ذوالقرنین یہ مسلمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ 2 مسلمان آدمی جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی، اور 2 کافر تھے، ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ یہ 2 کافر تھے جنہوں نے پوری دنیا کی بادشاہت کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی ہے۔ 40 سال یعنی پوری دنیا کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی 40 سال تھی۔ جن، جنات، انسان، پرندے وغیرہ ہر مخلوق پہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی۔ ایسی حکومت اللہ نے کسی اور کو نہیں دی جیسی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔
سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں، ہر چیز کی بولی کو حضرت سلیمان سمجھتے تھے، اور ہوا بھی حضرت سلیمان کے تابع۔ ایسا معجزہ، ایسی بادشاہت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ ہوا بھی آپ کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جب اڑتا تھا، قرآن نے فرمایا غدوہا شہر ورواحها شہر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک دن میں 2 مہینوں کا سفر طے کرتا تھا۔ 2 مہینوں کا سفر، دن کے پہلے پہر میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتا، اور دوسرے پہر میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتا۔ تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اگر یہ پورا دن اگر چلتا رہتا تو 2 مہینے کی مسافت طے کر جاتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان کو اللہ نے معجزہ یہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا داؤد علیہ السلام ہاتھ میں پکڑتے، جدھر چاہتے موم کی طرح موڑ سکتے تھے۔ یہ معجزہ تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اس سے وہ زریں بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ اور تانبا نکال کر برتن اور دوسری چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ جنات نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، اور ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جنہیں وہ حسب منشا تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ انسان سے پہلے کی مخلوق ہے۔ انسان سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ نے دنیا میں جنات کو پیدا کیا، اور شیطان بھی انہی جنات میں سے تھا۔ جنوں کے بھی انسانوں کی طرح خاندان ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے ہاں خاندان، قوم، قبیلے ہیں، تو جنات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جنات میں سے بھی بعض کافر اور بعض مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات کو جس کام کا بتاتے تو وہ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی بات نہ مانتا سلیمان علیہ السلام کی تو اس کو سزا کے طور پر آگ کے کوڑے ان کو لگائے جاتے تھے۔ بہرحال آگے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، انشاءاللہ وہ لمبی بات ہے، کل عرض کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔